دین شناس. دین شناس بن جائے تفرقہ مٹ جائے گا. دین ناشناسی تفرقے کی بنیاد ہے. یہ تو ایک بات. دوسری بات میرے ساتھ ساتھ چلیں. دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مزید مسلسل تفرقہ انگیزی ہے, تفرقہ پردازی ہے, فتنہ انگیزی ہے, فتنہ پردازی ہے. کیوں ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ مذہبی ذہن ہے, دینی ذہن ہے, روحانی ذہن ہے؟ نہیں, خدا کی قسم ہے کوئی دیندار تفرقہ اندازی نہیں کر سکتا. کوئی خدا پرست تفرقہ اندازی نہیں کر سکتا. ایمان دلوں میں نور بھر دیتا ہے. ایمان دلوں کو نرم بنا دیتا ہے. ایمان دلوں میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے. ایمان ظرف وجودی انسان کو اتنی وسعت بخش دیتا ہے کہ پوری کائنات کی سمائی اس میں ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں دوسرے ایماندار کی گنجائش نہ ہو؟ یا دونوں بے ایمان ہوں گے یا دو میں سے کوئی ایک بے ایمان ضرور ہوگا. گفتگو تو حد سے زیادہ سلیس ہو چکی ہے. اب آپ کو میری زبان سے شکوہ تو نہ ہوگا؟ یہ ممکن نہیں. تو تفرقے کے پیچھے دین نہیں ہے, تفرقے کے پیچھے روحانی جذبے نہیں آئے, تفرقے کے پیچھے ایمان نہیں آئے. تفرقے کے پیچھے پھر کیا چیز ہے؟ دو چیزیں, صرف اور صرف دو چیزیں. جتنی بھی آپ سوشیولوجی اور سوشل سائنسز کو پڑھ لیں اور سوشل فلسفی کو پڑھ لیں, جتنا بھی آپ تجزیہ کر لیں ایکیڈمک انداز سے, سائنٹیفک انداز سے, فلسفیکل انداز سے, جو کچھ بھی کر لیں, خلاصہ سادہ سے الفاظ میں یہ ہے کہ صرف اور صرف تفرقے کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک انانیت, ایک حرص, ہوس. نفسانیت, انانیت, نفسانیت, خود بینی, خود پرستی, خود رائی, اور دوسرے حرص, ہوس, یعنی وہی سرمایہ دارانہ ذہن کہ تمہارے پاس نہ تمہیں جینے کا حق ہے نہ تمہیں ملکیت رکھنے کا حق ہے. چاہے تمہاری زمین میں ہو مگر ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تیل کے کنویں ہوں گے آپ کی زمین میں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ سے بڑا ہوں نا, میری اجازت کے بغیر آپ تیل بیچ نہیں سکتے. اور ہمارے یہاں یہ کون سا ذہن ہے؟ یہ دینی ذہن ہے, یہ ریلیجس ذہن ہے, یہ اسپریچولیٹی ہے, یہ ڈیوائن لو ہے, یہ ڈیوائن مرسی کے پیامبر ہیں. نہیں, یہ سرمایہ پرست ہیں, یہ کیپٹلسٹ ہیں. ان سے بچیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاشروں کو تباہ کیا ہے, ملکوں کو تباہ کیا ہے, بلکہ پورے عالم بشری میں ایک ایک فرد ان کی زد پر کھڑا ہوا. ایک ایک فرد, ایک ایک نفس. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کے مالک نہیں ہیں. اسے سمجھیں. ہم عموماً اس قدر, یعنی سرمایہ دار کوئی چیز بنا رہا ہے اسے بیچنی بھی تو ہے. جب بیچنا ہے تو کیا کیا اشتہارات آتے ہیں ریڈیو پر, ٹیلی ویژن پر, سائن بورڈز کے ذریعے سے, اخبارات میں, نیوز پیپرز میں. کوئی طریقہ اشتہار کا باقی نہیں ہے کہ جو استعمال نہ کیا جاتا. یعنی اس طرح آپ کی رائے کو بدل دیا جائے گا کہ آپ ضروری چیز کو غیر ضروری سمجھنے لگیں گے, غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنے لگیں گے. نہایت خوشی کے ساتھ اپنا سرمایہ اسے دے کر
اس کی غیر ضروری چیز اپنے گھر لا کے سجا لیں گے. نہایت خوبصورت ہے نا. کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب اقبال شاہ صاحب اور خود ماشاءاللہ نئی دنیا سے آشنا ہیں, اور اس مجمع میں جتنے حضرات ہیں نئی دنیا سے آشنا ہیں. یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. تو ہماری زندگیوں کا تعین آج کون کر رہا ہے؟ اشتہارات. 99.99%. نجم الحسن جعفری صاحب ہر 2 سال پر کار تبدیل کر دیتے ہیں اپنی پسند سے. بانی اعضا جناب سہیل رضوی صاحب, خدا ان کے دینی جذبے کو اور پختگی عطا فرمائے, خدا ان کی زندگی میں اور ایمان میں ہر طرح سے برکتیں بھر دے. ان سے پوچھیے مذہبی ہونے کے باوجود کتنے کام زندگی میں کرتے ہوں گے. اگر تجزیہ کریں گے آج کی میری تقریر کے بعد تو سوچیں گے کہ ہاں یہ چیز ضروری تو نہیں تھی, پھر کیوں کی کسی اشتہار سے متاثر ہو گئے تھے. لیکن میں ابھی دیکھتا ہوا آیا ہوں باہر بہت سے لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ گھر جنت کیسے بن سکتا ہے. ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذہن آسودہ کیسے ہو سکتا ہے, قلب مطمئن کیسے ہو سکتا ہے, گھر جنت کیسے بن سکتا ہے. کیپٹلسٹ کے انسٹرکشنز پر کبھی آسودگی نہیں ملے گی. آج ایک چیز خریدی آپ نے, ذرا سی تبدیلی کے بعد, ڈیزائن میں ذرا سی تبدیلی کے بعد دوسری چیز دوسرے دن مارکیٹ میں آئے گی اور کہا جائے گا اس میں اتنی خرابیاں ہیں, اس میں اتنے فوائد ہیں, اس لیے اسے آپ فوراً بیچیں یا دے دیں کسی کو یا آگ لگا دیں اس میں, یہ ضرور خرید لیں. اگر آپ نے یہ چیز نہیں خریدی تو پھر زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے. دوسرے دن پھر اس کو رد کرنے کے لیے دوسرا اشتہار آ جائے گا. میں نے کہیں سیلس مین کی حیثیت سے کام نہیں کیا ہے, مگر یہ حقیقت ہے. جتنی چیزیں کار سے لے کر, موبائل سے لے کر, کار سے لے کر, بچوں کے کھلونوں سے لے کر, ڈرائنگ روم سے لے کر بیڈ روم تک, کچن تک, ہے نا, اور آفس کے تمام لوازم تک, ہر چیز میں. یعنی ہم مجبور ہیں, اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے, بلکہ سرمایہ داروں کی وحشیانہ خواہشوں کے پابند ہو کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں.